کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ آج باشندگان ہند 78واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس اہم موقع پر ان علماء کرام کو، ان بزرگان دین کو، ان اسلاف کو یاد کریں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے خاطر، اس ملک سے انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کی خاطر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ جب انگریزوں کا تسلط اس ملک پر ہونے لگا تو سب سے پہلے جنہوں نے علم بغاوت بلند کی وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ایک طرف مہاتما گاندھی جی کو اور نہرو جی کو، پٹیل جی کو، بھگت سنگھ جی کو، چندر شیکھر آزاد جی کو، سبھاش چندر بوس جی کو تو یاد کیا جاتا ہے، مگر دوسری طرف وہیں محمد علی جوہر کو، حضرت موہانی کو، سید عطا اللہ شاہ بخاری کو، مولانا حسین احمد مدنی کو اور شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ ایک انگریز جس کا نام ٹامسن ہے وہ کہتا ہے کہ دلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت واقع نہیں تھا جہاں پر علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہو، ان کی گردنیں نہ لٹکی ہو، ان کے جسم نہ لٹکے ہوں۔ ایسا کوئی درخت نہیں تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دلی سے لے کے پشاور تک، اور وہی انگریز لکھتا ہے کہ ہر دن 80 علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا، تخت دار کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اور ایک دن میں دلی میں ایک خیمے میں تھا تو مجھے گوشت کے جلنے کی بو آئی، تو میں دیکھتا ہوں کہ 30-40 علماء لائے جا رہے ہیں اور انہیں ننگا کر کے آگ کے اوپر حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کو آگ پر ڈال دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم 1857 کی آزادی سے کے انقلاب سے تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جھکنے کے لیے سر تو کٹا دیا لیکن سر جھکانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ یہ ہے حقیقت ہماری جو ہم نے اس ملک کی آزادی کی خاطر ہم نے پیش کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج برادران وطن ہمیں سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔